السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 34، غزوہ احد۔ مہبا اور استفانوس کو 2-3 روز جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گزرے قیامت سے کم نہ تھے۔ بار بار دل میں آتا کہ فوراً جا کے عسکر اسلام میں شریک ہو جائیں، مگر خود ہی سوچ کے کہ ہم لڑائی کے کام کے نہیں، خصوصاً اس لیے کہ استفانوس بے اجازت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جرت کے خلاف تھا، رک جاتے۔ اتنے میں ایک حبشی آیا جس سے معلوم ہوا کہ معزز انصاریہ خاتون کا غلام ہے، جو اپنے آقا کی خبر اپنی بیوی سے بیان کرنے کو آیا تھا، اور اب پھر ان کی خبر لانے کو میدان میں جاتا ہے، اور یہاں اس خیال سے آیا ہے کہ اہل بیت نبوت کی خیریت بھی دریافت کرتا جائے۔ مہبا نے اسے زبردستی روک کے میدان کا حال پوچھا اور اس نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا تھا، اور آج صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضع سے اپنی صفوں کو مرتب فرمایا کہ کوہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اور کوہ عینین بائیں ہاتھ پر۔ اس پہاڑ یعنی عینین میں ایک گھاٹی ہے جس سے اندیشہ تھا کہ شاید لڑائی کے وقت دشمن ادھر سے نکل پڑیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں ٹھہرا دیا تاکہ ادھر سے کسی کو آنے نہ دیں۔ یہاں تک بیان کر کے اس نے کہا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ جب میں وہاں سے چلا ہوں نہایت سخت لڑائی ہو رہی تھی، ایسا نہ ہو میں یہیں رہ جاؤں اور وہاں لڑائی ختم ہو جائے۔ مہبا، آپ شوق سے تشریف لے جائیں، مگر لڑائی کا کچھ مختصر حال تو بیان کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں کو تسلی ہو۔ شخص، لڑائی میں سب سے پہلے ابو عامر نامی مدینہ ہی کا ایک شخص نکلا جو کفار مکہ کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آیا ہے۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ اوس میں سے ہے۔ اپنے قبیلے والوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے دیکھ کے مسلمان ہو گیا، مگر چند روز بعد مشرکین قریش کا زور دیکھا تو مرتد ہو کے اہل مکہ سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ شخص سب سے پہلے میدان میں اس لیے آیا کہ اس کی صورت دیکھتے ہی اس کے قبیلے والے یعنی بنی اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے اس سے جا ملیں گے۔ میدان میں آتے ہی اس نے نعرہ لگایا کہ اہل مدینہ، میں تمہارا ہم قوم ابو عامر ہوں، میرے پاس آؤ اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ مگر مدینہ کے ایسے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں کہ کسی نے اس کی نہ سنی، بلکہ اس کے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کے ابو عامر نے ان کے ساتھ غلامان قریش کا جو گروہ آیا تھا، سب نے مل کر مسلمانوں پر تیر، ڈھیلے اور پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کے مسلمان ان پر چھپٹ پڑے اور انہیں مار کے بھگا دیا۔ بس اسی قدر حالات مجھے معلوم ہیں، اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ اتنا کہہ کے وہ حبشی غلام چلا گیا اور مہبا اور استفانوس متفرق و متردد رہ گئے۔ دیر تک اس فکر کے سوا کوئی فکر نہ تھی، اور ادھیڑ بن میں تھے کہ لڑائی کا انجام کیا ہوا جو توحید و شرک میں ہو رہی ہے۔ دیر تک کے تردد کے بعد استفانوس نے کہا، مجھے تو پورا یقین ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوں گے۔ نہ میرے مرشد بحیرہ کا کہنا غلط ہو سکتا ہے، نہ کتب سماویہ قدیم اور اگلے پیغمبروں کی پیشن گوئیاں غلط ہو سکتی ہیں، مگر لڑائی ایسی ہولناک چیز ہے
کہ پھر بھی طرح طرح کے خیالات دماغ میں چکر لگاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ مہبا، یہی حالت میرے دل کی ہے۔ میں تو ایسی گھبراہٹ میں دوڑتا ہوا میدان جنگ تک چلا جاتا، مگر آپ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ استفانوس: آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم وہاں جا کے کیا بنا لیں گے۔ ہم لڑنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے اور ہمارا بچانا ان پر فرض ہو جائے گا۔ کیا یہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذوروں اور بیکار لوگوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شمال کی طرف سے ایک شخص آتا دکھائی دیا جو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا آتا تھا۔ دونوں اس کے پاس گئے اور پوچھا: آپ میدان جنگ سے آ رہے ہیں؟ شخص: جی ہاں، مگر میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اپنے آقا کی تلوار لینے کو آیا ہوں جو انصار میں سے ہیں۔ جو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی لڑائی میں ٹوٹ گئی اور مجھے دوڑایا ہے کہ فوراً گھر سے ان کی دوسری تلوار لے آؤں، اس لیے میں ذرا بھی نہیں رک سکتا۔ استفانوس: آپ نہ رکیں، دوڑتے ہوئے اپنے آقا کے گھر جائیں، مگر ہم بھی دوڑتے ہوئے آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ فقط اتنا بتا دیجئے کہ لڑائی کا کیا انجام ہوا؟ شخص دوڑتے دوڑتے: لڑائی میں خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب کیا اور دشمن شکست کھا کے بھاگے۔ یہ الفاظ اور دو ایک آدمیوں کے بھی کان میں پڑ گئے اور سارے مدینہ میں فتح کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی دونوں جانثاران رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہبا اور استفانوس کی زبان سے نکلا: الحمدللہ، خدا سے یہی امید تھی۔ مگر یہ جاں فضا خوشخبری سنائی ہے تو ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے۔ شخص: مجھے تفصیل سے بیان کرنے کی فرصت نہیں، مگر مختصر واقعات یہ ہیں کہ پہلے ابو عامر آیا کہ انصار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس کے طرفدار ہو جائیں گے، مگر مسلمانوں نے بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسے مار کے بھگا دیا، اور جب وہ بھاگا تو تعاقب کرتے ہوئے مسلمان سارے لشکر قریش پر جھپٹ پڑے۔ اس وقت بعض مسلمانوں سے عجیب و غریب شجاعت ظاہر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام نے تلوار کھینچ لی اور اکیلے ایک بہت بڑے بہادر دشمن خالد بن ولید کے لشکر عظیم پر جا پڑے اور ایسے ایسے حملے کیے کہ ان کی صفیں درہم برہم کر دیں اور سب کو دھکیل کے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کے ابو سفیان ہزارہ سواروں کے ساتھ سامنے آیا اور سب نے مسلمانوں پر پتھروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ اس وقت لڑائی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ مشرکین کے ناوک فگن لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ قریش کی عورتیں عین میدان میں کھڑی دف بجاتی، رجز کے اشعار گاتی اور اپنے لوگوں کو لڑنے مرنے پر ابھارتی تھیں۔ ان کا نغمہ سننے والے قریش تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور ہر حملہ پہلے سے سخت اور زبردست ہوتا، مگر مسلمانوں کی صفیں بھی گویا دیوار آہنی تھیں اور وہ بھی ایسے تیر برسا رہے تھے کہ مشرکین کے نامور سورما بدحواس ہوئے جاتے تھے اور بعض کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ عین اس حالت میں قریش کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ، جو بڑا نامی پہلوان ہے، تیش کھاتا ہوا مسلمانوں کے قریب آیا اور بآواز بلند کہا: اے محمد، تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تلواریں ہم کو جہنم میں بھیجتی ہیں اور ہماری تلواریں تم کو فردوس بری میں پہنچاتی ہیں؟ اچھا، تو پھر جس کسی کو تم میں سے بہشت میں جانے کا شوق ہو میرے سامنے آئے۔ اس کا یہ دعویٰ سن کے شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر جا پہنچے اور تھوڑے ہی رد و بدل کے بعد اسے جہنم واصل کیا۔ اس شخص کے گرتے ہی مشرکین کا جھنڈا سرنگوں ہو گیا۔ جھنڈے کو گرتے دیکھ کے اس کے ہم خاندان عزیزوں میں سے ایک نے بڑھ کے اسے اٹھایا، مگر وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی خاک پر پڑا تڑپتا تھا۔ خلاصہ یہ
کہ یکے بعد دیگرے 9 بہادران قریش نے ان کے جھنڈے کو اٹھایا اور 9 کے 9 قتل ہوئے۔ یہاں تک کہنے پایا تھا کہ وہ شخص اپنے آقا کے دروازے پر پہنچ گیا اور ہمارے دونوں مشتاقان جمال احمدی سے کہا، بس اب میں گھر پر پہنچ گیا اور تلوار لے کے ابھی واپس جاتا ہوں، مگر اب مجھ میں باقی حالات بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ باتیں کرنے میں خواہ مخواہ چال دھیمی ہو جاتی ہے اور مجھے دوڑتے ہوئے جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ مکان میں چلا گیا اور ایک ہی منٹ میں باہر نکلا تو دونوں کو منتظر دیکھ کے بولا، آپ گئے نہیں؟ مہبا، بغیر پورے حالات سنے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ سے جس قدر تیز جایا جائے چاہیے، مگر اسلام کی فتح کے حالات بیان کرتے جائیے۔ شخص چلتے چلتے، خیر سنیے۔ اسی حالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بہادران اسلام کے ایک گروہ کو لے کے کافروں میں گھس پڑے اور بڑی سخت لڑائی ہونے لگی۔ اس وقت کا جوش دیکھ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار میان سے کھینچ کے بلند کی اور فرمایا، کون ہے کہ یہ تلوار مجھ سے لے لے اور اس کا حق ادا کر لے؟ جانثاران رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے کہ اس دولت سرمدی کو حاصل کر لیں، مگر یہ نعمت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نامی ایک شخص کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان کو ملی اور وہ اس شمشیر نبوت کو لے کے ایک شیر غراں کی طرح دشمنوں میں گھس پڑے۔ کسی کو مقابلے یا مزاحمت کی جرأت نہ ہوئی اور برابر اعدائے دین کی صفیں چیرتے ہوئے ان کے پیچھے پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے، جہاں ابو سفیان کی جو روح ہندہ قریش کی عورتوں کے ساتھ دف بجا بجا کے گاتی اور کافروں کو لڑائی پر ابھار رہی تھی۔ یہ دیکھ کے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا۔ دل میں آئی کہ ایک ہاتھ میں اس عورت کا کام تمام کر دیں۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اسے ایک کمزور عورت کے خون سے رنگنا مناسب نہیں۔ فوراً دشمنوں کے دریائے مواج میں غوطہ لگایا اور انہیں مارتے کاٹتے پھر اپنے دوستوں میں آ گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور شمشیر رسالت کی معجز نما ستوت نے کافروں کے رہے سہے حواس غائب کر دیے۔ ان کے قدم اکھڑنے لگے اور ساتھ حامیان توحید نے زور و شور سے حملے کر کے دشمنوں کی پریشانی اور بدحواسی کو شکست سے مبدل کر دیا۔ سب کے سب اپنا مال و اسباب چھوڑ کے بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ عین اسی وقت میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، فوراً گھر سے جا کے دوسری تلوار لے آؤ۔ میں ان کے حکم سے چلا آیا، مگر چلتے وقت میں نے دیکھا کہ کفار قریش بھاگتے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا اور پھر واپس آ کے ان کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ یہ کہہ کے غلام ان سے رخصت ہو کے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا اور استفانوس اور مہبا جو مدینہ کی آبادی سے کچھ دور تک چلے آئے تھے، مسجد نبوی کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ اب دونوں پروانہ ہائے شمع رسالت مسجد مدینہ کے ایک کونے میں خاموش اور مطمئن بیٹھے تھے کہ ناگہاں کچھ لوگ بدحواس اور ہراساں دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کو اس قدر بدحواس اور پریشان دیکھ کر بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے عجب حسرت و اندوہ کے لہجے میں بیان کیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ کلمات نفخہ صور سے زیادہ بے-تاب کرنے والے تھے۔ ایک چشم زدن میں قیامت برپا ہو گئی اور ہر شخص پر ایک خاص حالت طاری تھی۔ تمام گھروں میں ماتم ہونے لگے۔ مرد یاس و نامرادی کے عالم میں عجیب عجیب مضطربانہ حرکتیں کرنے لگے۔ کوئی گھبراہٹ میں ادھر ادھر دوڑنے لگا، کوئی کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی آنسو بہانے اور کفِ افسوس ملنے لگا، اور بہت سے لوگ جن میں چند عورتیں بھی تھیں گرتے پڑتے کوہ احد کی طرف چلے کہ دیکھیں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہی لوگوں میں مہبا اور استفانوس بھی تھے، جو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے
اور مدینہ کے باہر تک بالکل خاموش تھے۔ جب مدینہ سے 1 میل باہر نکل آئے تو مابا نے اپنے رفیق کی طرف دیکھ کے پوچھا، کیا دنیا خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گی؟ استفانوس: ہرگز نہیں۔ ایسی عام افواہ سن کے مجھے تردید کی تو جرت نہیں ہوئی، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے پھونکنے سے گل ہو سکے گی۔ مابا: اگر یہ افواہ سچ نکلی تو ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ استفانوس: میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نہ ہم بد نصیب ہیں اور نہ یہ خبر سچ ہے۔ ان چند باتوں کے بعد پھر دونوں خاموش تھے اور منزل شوق میں تیزی سے قدم بڑھاتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ میدان جنگ کے قریب جا پہنچے اور دور سے مشرکین کے کلمات کفر کا غلغلہ سن کے اور دشمنان دین کے ہجوم میں نیزوں اور تلواروں کو متحرک دیکھ کے استفانوس نے کہا، مابا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ خبر غلط تھی۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہوتے تو یہ لوگ یہاں ٹھہرے نہ رہتے بلکہ مدینہ کی طرف بڑھتے۔ مابا: مگر مجھے تو تمہارے کہنے کا اس وقت یقین آئے گا جب کسی سے سن بھی لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ اب دونوں آگے بڑھے اور مشرکین کے قریب ہی تھے کہ ایک نوعمر بہادر کو دیکھا جو خاک پر زخمی پڑا تھا اور جوں جوں خون بہتا جاتا تھا ناتواں ہوتا جاتا تھا۔ دونوں اس کے پاس گئے اور کہا، اگر ہم سے تمہاری کوئی خدمت ہو سکتی ہو تو بتاؤ تاکہ اسے فوراً بچا لائیں۔ نوجوان: بس اتنا کام کرو کہ یہاں سے لے جا کے مجھے میدان جنگ میں ڈال دو تاکہ زمین پر پڑے کفار پر حربے کروں اور ان کے ہاتھ سے شہادت حاصل کروں، جس نعمت سے افسوس محروم رہا جاتا ہوں۔ استفانوس: مگر آپ کو یہاں کس نے لا کے ڈال دیا؟ شاید زخمی ہو کہ آپ مدینہ واپس چلے ہوں گے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے قوت نے جواب دے دیا اور گر پڑے۔ نوجوان طیش سے: ہرگز نہیں، لڑائی پہلے یہیں ہو رہی تھی اور میں یہیں زخمی ہو کے گرا۔ میرے گرنے کے بعد مشرکین کوہ احد کی طرف بڑھ گئے، اس لیے کہ کچھ مسلمانوں نے وہاں تنگ گھاٹی میں جا کے پناہ لی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مہبا اور استفانوس نے دیکھا کہ کفار مکہ بھاگے اور تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف چلے گئے۔ مہبا نے جوش سے کہا، دشمنان خدا کو بھاگتے دیکھ لیا، کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بھی معلوم ہو جاتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی زخمی نوجوان نے جوش کے ساتھ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی اور تمام مسلمان مضطرب و حواس باختہ تھے کہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی استفانوس اور مہبا دونوں سجدے میں گر پڑے اور جب خدا کا شکر ادا کر کے اٹھے تو استفانوس نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شمع نبوت گل نہیں ہو سکتی۔ اب چند غلامان انصار میدان جنگ سے واپس آئے اور زخمی نوجوان سے کہا، ہم انصار کے غلام ہیں اور اس ارادے سے حاضر ہوئے ہیں کہ جو زخمی انصاری ملے اسے اٹھا کے گھر پہنچا دیں۔ نوجوان: نہیں، مجھ سے پہلے میرے بھائی مہاجرین کے زخمیوں کو لے جاؤ، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قبیلہ اور میرے محترم بھائی ہیں، پہلے ان کے زخمی اٹھائے جائیں گے پھر ہمارے۔ باب نمبر 35 غزوہ احد کی مصیبت اگلی ویڈیو میں سنیں۔